اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ یہ جو میں نے ایک دعا کی دعا ہے اور دعا کا ایک اہم یہ 3 الفاظ ہیں کہ یہ سمجھیں کہ ساتھ یہ پڑھ لیے تو دعا کو مقبولیت کا درجہ مل جائے گا۔ ایک ایسے پاکیزہ ایسی باوقار الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ سبحان ربک پاک پروردگار جس کی کوئی شان اس کے مقابلے کسی نبی کو بھی یہ شان حاصل نہیں، سبحان کی کسی کو بھی یہ حاصل نہیں۔ سبحان ربک پروردگار رب العزت ہے، اور تیرے لیے عزت بھی ہے، ساری سب عزت تیرے لیے ہے جو بہت پاک ہے، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی بے عیب ہونے کا بیان کرتے رہنا۔ یہ آپ نہ اپنے ٹھوس یہ عقیدہ بنایا جی لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے یا اپنے اپنے عقیدے کبھی کام نہیں آئیں گے۔ ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی عقیدہ ہے جو اللہ نے حکم کر دیا، اسی پہ ہم نے زندگی کا آخری سانس بھی ادا کرنا ہے۔ عزت اما یصفون اور تمام صفاتوں کا نام صفتوں والا وہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام سلامتی ہو علی المرسلین سارے رسولوں پہ ہے جی۔ یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، تو اب تو یہ وہ بات نہیں ہے، چونکہ وہ تو اس وقت کی بات ہے۔ تو جو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آوری سے پہلے آئے، یہ تو ان کے لیے بھی ہے کہ ان پہ بھی سلام بھیجیں۔ علی المرسلین یہ جمع کا سیگا تمام رسولوں پہ ہے، ایک رسول نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، سب رسولوں پہ۔ اس وقت تو میرے آقا حضور دنیا پہ تشریف لائے نہ تھے، ان پہ بھی رسول پہ سلام بھیجیں، ایسے ہے نا جی۔ یہ اس وقت تھی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب چونکہ یہ ایسے بات ہے، اس وقت تو ہم یا رسول اللہ کہیں تو یہ نہیں ہے، تو یہ جو اللہ نے حکم دیا کہ تمام رسولوں کو سلام بھیجے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پہلے تھے، تو حکم دیا کہ ان پہ سلام بھیجیں۔ ایسے ہے نا علی المرسلین سلام علی المرسلین سلام بھیجو تمام رسولوں پہ والحمد للہ، اور تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سب کا رب پروردگار۔ اتنا عقیدے نہیں کیڑی کر کس عقیدے کی بات کر رہے ہو؟ سنی بھابی شیعہ دیوبندی اہل حدیث فلانا شلانا، یہ کوئی ہے کہیں ذکر اس کا؟ جو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، مر جاؤ یار نے بھوگے۔ میں تو ایک ہی بات کرتا رہتا ہوں اکثر، یار اگر زندہ رہنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، مرنا میں روز جو ہے جی موت نہیں مانگنی چاہیے۔ میں تو یار روز موت مانگ دی، یا اللہ آگ کی موت مجھے اگر نصیب ہو جائے، میں کرموں والا ہوں، نصیب والا ہوں، موت شہادت مل جائے۔ ہر آدمی عرض کرتا چلوں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، وہ اپنی طرف تو ہم نے نظر کبھی اٹھا کر دیکھا ہی نہیں، اندر جھانک کر دیکھا ہی نہیں ہمارا اندر کیا ہے۔ لوگوں پہ تنقید، کوئی بھی ہمارا پرزہ جو ہے اس وقت وہ اپنا کام نہیں کر رہا، وہ دوسروں کے کام، دوسروں کے عیب جوئی کر رہا ہے۔ اپنا اپنا کام سنبھالیں، ہم نے بارگاہ الہی میں جواب دے ہیں۔ اگر سارے آدمی اپنا اپنا کام کو، اپنے نفس کو مزکی کریں، میرے خیال گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جائے گا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، جو لوگوں پہ نظر رکھے ہوئے ہمیں ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔
ایک ہی بات ہے، جس نے پیدا کیا، جو روزی دے رہا ہے، یا اللہ ذکر بھی اسی کا کرتے جائیں۔ جب ایسے کرتے جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا وہ تو کر رہا ہے، یہ تو محتاج ہے، میری رحمت کا محتاج ہے، میری رحمت سے بھیک مانگنے والا ہے۔ تو اللہ کے گھر سے کیا خالی لوٹے گا وہ؟ یار مانگ کر دیکھو، دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھو، کھلے گا یار۔ مگر ہمارا یہ اپنے اندر کا جب قلب زکی ہوگا، میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، اور جو دیکھا وہی کہہ رہا ہوں، جس راستے سے گزرا ہوں اس راستے کے نشانات بیان کر رہا ہوں۔ اگر صحیح ایسے ہو جائے، یہ جو ہماری دنیا کی خواہشات، برائیاں کے جو خیالات، اس کا اندھیرا جب چھٹ جائے گا، بابا آدم بھی آ جائے گا۔ اور بلکہ یوں ہے کہ اور جن رسولوں کو ہم سلام بھیج رہے ہیں تو انہوں کو پتہ نہیں ہے یہ میرے سلام بھیجنے والے ہے کون ہیں، المرسل سلام المرسلین۔ تو یا جو ہم ان کو پکارتے رہیں کہ وقت آئے گا ان کا دیدار شر بھی حاصل ہو جائے، ایک کا دو کا نہیں، سب کا۔ یہ ہے باطن کے پردے کھل جانا، جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی حقیقت کا شناس ہو جائے تو کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ انسانی عقل سے بالا تر اس کی حکمت ہے۔ ہم جس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے، ہماری بیماری آئی ایسے جو یہ بیمار ہو گئے ہیں تو ہمیں تو بڑی پریشانی ہے، یہ بیمار ہیں، صبح بھی آئے ہیں تو منڈی کے آدمی تھے تو کہنے لگے، میں نے کہا یار ایسا کریں، اگر ہم دونوں بھائی ہیں، یار بھائی ہیں نا سارے، ہم بھائی ہیں، یار ایسا نہ کریں کہ آپ اللہ سے راضی نہ ہو جاتے۔ اللہ سے راضی ہے؟ جی میں تو راضی ہوں، میں راضی کی جو راضی ہے، پھر اعتراض کس بات کا؟ میں غریب ہوں، یہ اعتراض کیوں کر رہے ہو اس پہ؟ جو راضی ہوں مان لو، راضی ہو جاؤ۔ تو اللہ نے کہا کہ راضی اللہ و رادو عنہ، جو مجھ پہ جو راضی ہو گیا میں ان پہ راضی ہو گیا۔ تو جب ان پہ ہمیں مصیبت کا وقت آئے، پریشانی کا وقت آیا، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ مان لو یار، اگر نہ مانیں تو کیا کر لیں گے؟ مان لیں، راضی ہو جائیں اس پہ۔ ممکن ہے اس میں کوئی خاص اس کے اندر کوئی حقیقت کی وہ بیماری بھی آپ کے لیے شفا کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سب سے اول عبادت یہ ہے جس حال میں اللہ رکھے اس پہ راضی رہنا، اور اس کا ہر وقت اس کی حمد و ثنا میں رہنا۔ حمد و ثنا یہی ہے، سبحان ربی کا رب العزت ہے، اس کے علاوہ کسی کو عزت نہ دیں، صرف وہی عزت والا، شان والا ہے۔ اور اس کے رسول بھیجے، ان کا سلام جیسے اللہ نے حکم دیا وہ بھیجتے رہے تمام رسولوں کو۔ یہ جو شریعت والے لوگ ہیں، کوئی شک نہیں، بغیر شریعت کو طریقت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ پہلی قاعدے سے کوئی داخل ہوگا تو دوسری طرف جائے گا نا۔ پہلی بات ہی ہے تابع شریعت ہونا، بڑی بات ہے۔ مگر جو بات اصل میں ہے تو شریعت کو جو قانون میں کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ مگر یہ جو باقی عبادات ہیں جو نبی کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام صلاۃ اشراق کبھی نہیں انہوں نے، جب بھی وہ صبح سورج طلوع ہوتا تو پرندے ان کے گرد و جمع ہو جاتے، جب وہ حمد و ثنا شروع کرتے وہ بھی ساتھ ساتھ حمد و ثنا بھی کرتے، چاہ چاں کرتے وہ بھی۔ پہاڑ اللہ نے کہا کہ میں نے داؤد کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے۔ یار جاؤ نا اسی لائن میں، یہ ہم پہ فرض تو نہیں ہے نا، اشراق ہم پہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، یہ عبادت ہے، ان سے نسبت ہے، فرض ہے، وہ ہم پہ قرض ہے، فرض نماز ہم پہ قرض ہے۔ تو یہ نفلی عبادت ہے، یہ رابطہ ہے، تو رابطے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔
پھر کیا اللہ کا ولی بنتا ہے تو پھر بنتا کیا ہے؟ پھر کیا آگے کیا ہو جاتا ہے؟ شاعر اللہ بن جاتا ہے۔ جو ان سے ساتھ نسبت رکھتا ہے اس کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں کب حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ میں دوڑیں لگائی تو اس کو اللہ نے کہا کہ میں نے شاعر اللہ بنا دیا صفا مروہ کو۔ شاعر ایسے ہی ہے نا، وہ غلط تو نہیں کہہ رہا میں، مولوی صاحب ایسے ہی ہے، شاعر اللہ بنا دیا۔ تو کیا ہماری بخشش کا ذریعہ نہیں ہے؟ جو حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، تو کیا کبھی ہو سکتا ہے وہ سعی نہ کرے، صفا مروہ پہ دوڑ نہ لگائے، میری اماں جی کا وہ ادا نہ اپنائے؟ یار افسوس ہے۔ اس کے باوجود پھر یہ کہہ رہے ہیں یار جو نبیوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم بڑے سیانے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، جو اس وقت کی بات ہے تو نبیوں، میرے آقا حضور کی تشریف آوری سے پہلے کے لیے جو رسول آئے ان کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا علی المرسلین، سلام علی المرسلین، ان پہ بھی سلام بھیجو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ سب جتنے بھی رسول ہیں ان کی شان ہے، اور یہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کا ایک ذریعہ، ایک پہچان ہے کائنات کے مالک کی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو کیا کیا؟ رسولوں کو بھیجا کہ میری ان کو پہچان، ورنہ ہمیں پہچان تھی؟ کوئی بت پوج رہا تھا، کوئی جانوروں کو پوج رہا تھا، کوئی درختوں کو اس کی پوجا کر رہا تھا۔ اگر یہ کریں تو پھر ہمارا عقیدہ ہے کیا ہے؟ خیر ہی و شر من اللہ تعالیٰ، اگر اس پہ ہی اگر ایمان نہ ہمارا رہے تو گئے دونوں جانا، چاہے حج کرتا رہے، خیر اور شر کا مالک اسی کو جاننا ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کی ملکیت ہے۔ ہماری درخواست مانے یا نہ مانے ہم مانگتے رہیں گے، کچھ عرصہ اگر نہ دے ہماری دعا کو نہ منظور کریں تو ہم مانگتے رہیں۔ کیا در چھوڑ کے جائیں گے؟ اس کا در، ہم اسی در پہ کھڑے رہیں گے، تو دے گا تو۔ اسی لیے میاں صاحب نے بھی یہی آخر نچوڑ یہی کیا۔ میں اکثر میاں صاحب کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے میں ارشاد در تیرے تاڑیاں کرساں، ہائے ہائے، در تیرے تاڑیاں کرساں جوں وانگ نیانا، پاگل بن گئے تیرے کو نہیں منگساں، پاگل بن جاساں میں تیرے ہی ذکر کرنا رہساں۔ تو لوگ آکڑے تو پاگل ہے، ہر ویلہ اللہ وہی کرنا رہنا ہے۔ در تیرے تاڑیاں کرساں وانگ نیانا، ایک چھوٹی سی ضد کر بیٹھے میں نہیں خالی جانا، یا اللہ تو دے، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، تو کائنات کا بادشاہ ہے، اس در سے میں خالی کیسے جاؤں؟ تو دینے والا ہے۔ باخدا ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، اور جس راستے سے گزرا ہوں مجھے یہ اتنا ہی پتہ ہے، میں اپنے قدموں کے نشانات کا وہ ظاہر کر رہا ہوں۔ جب بھی کسی ویرانے پہ میں نے پکارا، باخدا ایمان سے کہہ رہا ہوں، کسی ویرانے میں پکارا جہاں کوئی انسانی آواز کی بھی توقع نہ تھی، وہاں بھی میرے اللہ نے میری مدد کر دی۔ وہ کھانا بھی دیا، تو کھانا بھی وہ دیا جو بادشاہ بھی محتاج ہیں اس کھانے کے۔ میرے پروردگار تو اتنا رحمان ہے۔ باخدا ایمانداری کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی پوری قوت سے کر رہا ہوں۔ اگر مجھے بچپن میں یا مجھے جوانی کی اس مستی سے پہلے یہ پتہ چلتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی یہ ہے، تو میں زندگی میں کوئی کام نہ کرتا، صرف یا اللہ تیری یاد میں رہتا۔ آج جو میرے دل میں اندر ایک جو آگ کا ایک شعلے نکل رہے ہیں غم کے، وہ یہی ہیں، یا اللہ میری جو زندگی غفلت میں گزری ہے، یا اللہ میں اس کو کیسے پکڑ سکوں۔ اس سے میں خوف زدہ اور ایسے پچھتاوے میں ہوں، یا اللہ میں پہلے اپنی گردن جھکا لینی چاہیے تھی اس کے گردار پہ۔ تقریباً 20 سال کی عمر میں تھا اس وقت۔ بچپن میں جو اللہ نے وعدہ دیا نا وہ بالکل سچا، کہ ہر بچہ جب پیدا کرتا ہوں تو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہوں، وہ تو اللہ نے پورا کر دیا۔ مگر جب جوانی کی مستی کے جوانی کی حدود میں داخل ہوا
تو جوانی کی مستی نے کہا کہ زندہ تو رہنا نا، زندہ رہنے کی امیدیں یہی سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی یہاں کسی نے زندہ نہیں رہنا، ہر آدمی نے جانا ہی ہے۔ تیار ہو جائے، یہاں کیوں رہوں بھائی، وہ اپنے بابا جی کے پاس اس جاگیر میں رہوں گا، بابا جی کی جاگیر میں رہوں گا جا کر، یہاں میں نے کیوں کرنا رہنا بھائی، یہاں رہنے پر رضامند ہی نہ ہوں۔ یار میں آیا ہوں مسافر خانے میں، تیری یاد لے کر میں واپس چلا جاؤں، بابا جی سے ملوں جا کر۔ یہاں کوئی آدمی کوئی پیر بننے کے لیے، کوئی کرامت حاصل کرنے کے لیے، کوئی عزت کے لیے، یار یہ ساری باتیں چھوڑو، اس کو دفع کرو، کھینچ کر باہر نکال دو اسے۔ ایک ہی بات میں مقصد رکھنا ہے، یا اللہ میرا جینا صرف تیرے لیے، میرا مرنا صرف تیرے لیے، میری زندگی کا ہر عمل، میری نفرت محبت صرف تیرے لیے۔ ایک وقت آئے گا خود ہی بلا لے گا، ادھر ہی آ جا، ادھر ہی آ جا، آج تو میرا ہو گیا اور میں تیرا بن گیا۔ تو جسے اللہ اپنا بنا لے، خود اللہ یہدی من یشاء ہو جائے۔ ہدایت کون دینے والا ہے؟ اللہ یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ تو ہدایت مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی جو حمد و ثنا اسے بلند رکھے۔ دنیا کو کوئی خیال نزدیک آئے تو اعوذ باللہ پڑھے، یہ تو دنیا کا خیال اس لیے آیا، یہ تو شیطان نے مجھے ڈھنگ لگا دیا۔ یہ آیا کیوں ہے؟ تو صوفیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو دم غافل سو دم کافر۔ جب ایک صاحب ہی آپ کا غفلت میں کر رہا، یاد سے محروم رہے، وہ خسارے میں ہے، وہ خسارہ ہوا ہے۔ تو ہم ایسے کریں کہ تمام یہ نمازیں ہماری، یہ اسلام کیا ہے، ان کی اداؤں کو اپنانا۔ یہ فجر کی نماز یہ کہاں سے شروع ہوئی بھائی؟ باب آدم علیہ السلام سے۔ جب اے بھی تو اتر جا، جب اتارا گیا زمین پہ میرے بابا جی کو، تو رات کی تاریکی تھی۔ اس سے کیا پتا، جب پہلے رات ہوئی پھر صبح ہوئی، رات کو ابدیت ہے، صبح بعد ہوئی۔ تو جب سورج طلوع ہونے کے قریب آیا، روشنی پھیلنے لگی، تو بابا جی نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو نفل پڑھے، اللہ کو منظور ہو گیا، اللہ کی نبی کی جو ادا ہے ہم پہ فرض کر دی کہ چونکہ ہماری نسبت رسول رہے، باب اعظم سے نسبت بن جائے۔ یہ فجر نماز وہ ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پہ، تمام کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، پانی پانی نظر آ رہا ہے، وہاں جب زمین اس پہ کھڑی ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اس کی حمد و ثنا کو بلند کیا، تو کہا کہ شکرانہ ادا کیا 4 رکعت نماز، وہ جو فرض ہے ہم پہ، باقی ہم نبی کی ادائیں اپنا رہے ہیں۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام نماز زور کا ٹائم تھا۔ وہ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو نماز عصر کا ٹائم تھا، والعصر، یہ اس کی تشبیہ ہے ساتھ، سمجھ نہیں آئی۔ اگر اس میں حقیقت جانے تو اسی سے پوچھیں، یہاں اسے کائنات کے بادشاہ سے پوچھیں، اللہ کون سا راستہ تجھے پسند ہے، اے دے دکھا دے، نصیرا راستہ تو المستقیم سیدھا۔ ایسے یہی ہے نا، اگر اس سے مانگنا نہ ہو تو پھر یہ نہ آتا، اے دے دکھا دے، نصیرا راستہ تو المستقیم سیدھا۔ اس سے کیا پتہ، آپ خود نہیں کوئی چل سکے گا، اس سے مانگ لے، اس سے پوچھ لے تو کیڑی بات پہ راضی ہے اللہ، میں وہی کروں۔ ایسے ہی ہے نا۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ وہاں اس بستی جو غضبناک اس پہ قہر ہوا، تو دیکھا یہ کیسے دوبارہ اسی، بتاتا ہوں ابھی، ٹھہر جو ذرا بتاتا ہوں۔ ایک گھنے سرسبز شاداب درخت کے نیچے جا کر تشریف فرما ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو اس کے روح قبض کر لو۔ ان کی روح قبض ہو گئی۔ ایک طرف ان کا گدھا انہوں نے چھوڑا تھا،
ان پہ کھجور کا رس بھی تھا، ناشتہ تھا، وہ اس درخت کے پاس باندھا۔ 100 سال کے بعد یہ میں نے اکثر یہ کیا بھی کرتا ہوں کہ کون سے نبی ہیں جن کا بیٹا 100 سال کا اور باپ 50 سال کا؟ وہ تمہاری عقل آپ مانتی ہے اس بات کو؟ یعنی عقل چھٹی کر گئی، سمجھ نہیں آئی۔ جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام صلاحت دنیا سے رحلت کاری اس وقت فرمائی، اس وقت ان کے بیٹے موجود تھے، وہ 100 سال بعد تب وہاں رہے۔ یہ جب بیدار ہوئے تو اسی عمر میں ہوئے، ان کی عمر 50 سال تو بیٹے کی عمر 100 سال۔ یار سمجھنے کی بات ہے، سمجھ نہیں آئی۔ جب آنکھوں میں جان آئی، جان میں جان آئی، تو میرے حضرت عزیر علیہ السلام صلاحت نے ان کی حمد و ثنا کو بلند کیا، تو 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھا۔ یا اللہ تو نے میں نے چھوٹی سی بات کی، تو نے وہ بھی مجھے عنایت کر دی، تو کیسے پیدا کرے گا بتا دیا، ایسے پیدا کرتا ہوں میں۔ یہ دیکھو میں مار بھی لیتا ہوں، جلاب بھی دیتا ہوں، دیا نا۔ جب انہوں نے نماز 4 رکعت نماز جو شکرانہ پیدا، وہ نماز اثر ہے۔ یار کبھی افسوس یا سمجھ آ جائے تو نماز جو ہے نا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام صلاحت کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام صلاحت نے 4 رکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ نماز مغرب ایک ٹولہ ایسا بھی ہے جی، جب اندھیرا نہ چھا جائے اس وقت تو ادھر نماز مغرب پڑھنی نہیں چاہیے، تو اندھیرا چھا جائے۔ غروب کسے کہتے ہیں؟ غروب ہونے کے، مغرب ہے غروب سے تعلق رکھتی ہے۔ سورج غروب ہوتا نماز ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اندھیرا آیا تو لیل آ گئی، اور لیل میں تو نماز نماز عشاء ہوگی۔ مغرب کی توجہ، سورج غروب ہوگا تو نماز مغرب شروع ہو گئی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی چونکہ فرقہ واریت والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جواب دیتا چلوں، پتہ نہیں دوسرا جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ مگر میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ٹائم مل رہا ہے، یا اللہ میں وہ اپنا حق ادا کرتا چلوں۔ تو وہ جو نماز حضرت داؤد علیہ السلام صلاحت نے جو 4 رکعتیں شروع کی، تو مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب پتہ چلا جی رات جس وقت تو اندھیرا چھا جائے تو ایک ٹولہ ہے ایسے جو کہہ رہا کہ ہم فلاں لوگ ہیں، سب بخشے لوگ ہیں، چونکہ ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے تو ہم بخش گئے ہیں سارے۔ جی اہل بیت سے تعلق تو ابو لہب عتبہ کا بھی تھا، وہ گھر کے تھے نا یار، تایا تھے نا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے نا علامہ صاحب۔ تو جی اس سے بات بنتی تو ہو جاتا نا کچھ، مگر نہیں ہوا، تابع رسول ہونا پڑا۔ ایسے ہے پھر جو دیکھا گیا، اب مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ لالی ختم ہونے لگی ہے، اب لیل کا دود شروع ہو گیا، تو اس لیے آپ نے 3 پہ اتفاق کیا تو سلام دے دیا، سلام پھیر دیا، تو وہ مغرب کی نماز۔ تو میرے آقا حضور نے کیا، یہ خاتم النبیین، اور میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا آج دین مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، اس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکی، نہ اس میں سے کوئی خارج کی جائے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دین مکمل کیسے ہوا، کہ باب آدم کی سنت کے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کی ادائیں اپنائیں تو مکمل ہوا، تمام نبیوں کی ادائیں۔ اس کا نام ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، یہ ہے سلام اللہ علی المرسلین، تمام رسولوں کو ہو گیا، والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفوں کا مالک، خوبیوں کا مالک اللہ ہے۔ ایسے ہے یار، پھر اس میں عقیدے کی کیا ضرورت ہے؟ اجی اس نے اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہے تو پھر تم کہڑے خدا کی مننے؟ اللہ نے تو یہ کہا ہے، اگر کسی کو نہ سمجھ آئی کسی بات کی، یا کوئی قابل اعتراض آپ کے ذہن میں کو آ رہا ہے، تو ابھی سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، گھر جا کر جانا، اور جس طرح وہ پھس پھس کرنے نہیں ضرورت، جس طرح ساکڑ ایک دوسرے کی چھوٹا بات یہ نہ کرنا۔ اب بات کر لیں، اگر کوئی ہے تو مجھ سے پوچھ لیں کہ اے بڑھیا یہ بات نہیں مجھے سمجھ آ رہی،
اس کی وضاحت کریں دوبارہ. دین مکمل ہوا, سب رکعتیں جمع کریں تو کتنی بنتی ہیں؟ 17. ایسے ہے نا. تو نماز اصل جو نماز ہے وہ 17 ہی ہے. یہ جو ہوں کن کترے بھی نکلے ان کچھ, میں تو یہ گلا سمجھوں گا غم زدہ ہوں یار. دین کی مدد کرنے کی یا رہنمائی کرنے کے بجائے یہ کر رہے ہو, عبادت اس کے پیچھے کر رہے ہو. اے جی کوئی 9 ہے جی 7 ہے بس, یہ باقی پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا بنا رکھا. یار عبادت کا تو بہانہ بنا لے. دیکھیں ہمارے پاس تو یہ فرض نہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام صلاۃ کی ادائیں, تو یہ وہ تو ہم کرتے ہیں. جو اللہ والے ہیں وہ تو ان کو مانتے ہیں. اللہ المرسلین کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اشراق پڑھا تو بھی پڑھو. عملی یہ زندگی ہے. زبان سے کہہ دینا کچھ اور بات ہے, عملی زندگی ہے. تو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ اشراق کے ٹائم میں, کھڑے ہو جاؤ یار کے بوئے, ہاتھ باندھ کر جاؤ. ہاتھ باندھنے ناپ پہ, یا اللہ تیرے لیے کھڑا ہو گیا ہوں, حاضر ہو گیا ہوں, یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں. آدمانی دونوں نفوس کی شرارتوں سے مجھے پاک کر کہ میں تیری عبادت کے قابل ہو جاؤں. پھر نماز شروع کریں, مجال لطف نہ آئے. الصلاۃ معراج المومنین نہ ہو. یار کیا نماز نہ پڑھنی, مجھے معراج نہیں ہے تو کیڑی نماز ہے نہیں گل کرنی. کس نماز کی بات کر رہے ہو؟ یا جس مقصد کے لیے نماز پڑھی ہے وہ تو ہوا نہیں. کیا نماز پڑھی؟ پھر نماز چاشت آ جاتی ہے. جب سورج چمکا, اللہ نے قسم کھائی ہے والضحیٰ واللیل سجا. جب سورج طلوع ہوا چمکا, اس کا شکرانہ دیکھ لو میں نے تجھے اتنی روشنی عنایت فرما دی ہے. یہ بھی انہی سے انہی نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے نسبت ہے ان کی بھی. وہ پڑھ لیں, اس کا ترجمہ تفسیر میں پڑھ لیں. قرآن کریم تو آپ کے پاس ہے جی, وہ پیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے جی. قرآن حدیث موجود, گھر میں موجود پڑا ہے. یار کب آپ کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے؟ اور یار میں تو جو بڑے بڑے عالم ہیں انہوں نے کیا قرآن کریم نہیں پڑھا, تو یہ کہہ رہے ہیں جو 9-7 رکعتیں کافی نماز عشاء کی. ان کو قرآن کریم کی اگر سمجھ آتی ہے تو یہ کہتے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے, یہ عبادت میں خسارہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے. ہر حال تو میرے نماز تہجد کسی پہ فرض نہیں, نبی پہ فرض تھی. میرے آقا پہ نماز فرض ہو جو ان کی ادا کو ہم چھوڑ دیں. اسی لیے میاں صاحب, پھر میاں صاحب آ گئے قریب میں نا, پھٹ آ جاتے ہیں جلدی سے. میاں صاحب نے ارشاد فرمایا بے درداں نوں رات پوے تو بے درداں نوں نیند پیاری آوے. درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں آڑ جگاوے. آ بہ کے یار گلاں کریے. باخدا جو لذت نماز تہجد میں ہے کسی نماز میں نے نہیں دیکھی. فرض نماز اپنی جگہ وہ قرض ہے, وہ تو ادا کرنا ہی کرنا, پر جو لذت اس وقت ہے تو وہ جو کسی نے وہ گلوکارہ نے گایا, مگر اس نے اپنا انداز ہے, اس کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا اس نے کیوں گایا, مگر میرے دل میں وہ جو ٹھیس لگی وہ میں اپنی وہ درد بیان کر رہا ہوں. چلو چلیے دنیا کی اس نکرے جتنا نہ بندہ ہوئے نہ بندے دی ذات, ایک تو ہوئے تو ایک میں ہوں, ہر رات ہی شبرات رہے. آئے میں نے تو یہ سمجھاؤں گا جب اللہ کی عبادت کر رہے ہو صرف اللہ ہی کو ظاہر رکھے, اللہ ہی کے سامنے رہیں گے. دوسرا خیال ہے تو نماز کیڑی رہی. نماز تو یار کی طرف توجہ رکھیں یار. ویسے ایک اللہ تو ہمیں دیکھ میں ہے, وہی دنیا کا خیال نہ ہو, اس میں دیکھیں پھر لذت کیسے نہیں آتی. پھر الصلاۃ معراج المومنین کیسے نہیں آتا. معراج کسے کہتے ہیں؟ سیر کو. تو جو دکھائے ہی کچھ نہیں تو سیر ہوا کیا ہے؟ جو لبے ہی کچھ نہیں تو سیر ہوا کیا ہے؟ اس واسطے یہ کچھ کہتا کہتا دنیا سے رحلت کر جاؤں گا, مرنا ایک دن. پتہ نہیں میرا اللہ کس وقت مجھے بلا لے گا. وہ جو بلانے والا اگر وہ بلائے تو وہ دن میرے لیے خوش قسمت دن ہوگا. جس دن اللہ مجھے پکارے تو آ جا, آ جا, واپس آ جا.
تمہاری دنیا پہ جو تو نے کھانا پینا تھا وہ لے لیا، آ جا۔ تو میں اس دن کو خوش قسمتی سمجھوں گا کہ آج میرے بھاگ جاگ پہ۔ یار اس دنیا سے محبت کرنا ہی کہ پتہ یہ ہے کہ اس دنیا سے محبت کرنا ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو دنیا سے محبت کریں کی اس غفلت میں بادشاہی بھی اگر ملی تو بادشاہی کی نشے میں رہا، اس یار کو بھول گیا، اپنے یار کو بھول گیا۔ میں کل اتنا سننا سا بیان سادہ جی لفظ کل میں گل بڑی پیاری آئی۔ وہ لیلا مجنوں نے ایک ذکر شروع سے، لیلا اور مجنوں کا ذکر جو اس کا بظاہر تھا، وہ شعر و شاعری جب اس کی حقیقت میں داخل ہوا تو میں نے کہا یار یہ تو کمال کر دی انہوں نے، باقی یہ تو کمال کر دی۔ وہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ دیکھا ہی نہیں ہے، جب دیکھیں گے تو پھر اسی میں غرق ہو جائیں گے۔ اتنی بلند اور بالا شان، پھر کسی دوسرے کو جی کرے گا وہ دوسرے کو دیکھنے کے لیے؟ اپنے یار کی محبت میں غرق ہو جاؤ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں عرض کیا